محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ عطاۃ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ مواد چھایا کیا گیا، اور آج کا یہ اجتماع اس حوالے سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اس کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دلوانے کے لیے ہر ممکن جو ہے ہمارے حکمرانوں کو اپنی طاقتیں توانائیاں جو ہیں وہ صرف کرنی چاہیے اور اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اور آج کے پروگرام میں معزز مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سمبڑیال سے چودھری محمد نواز جوند صاحب جو کہ چیئرمین یو سی سمبڑیال ہیں، وہ آج کے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چودھری محمد نواز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح عالمی مجلس ختم نبوت کے مرکزی رہنما وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور دیگر مہمانان گرامی اللہ کے فضل سے آج کے پروگرام میں جو آئے ہیں، ہم انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے معزز مہمان جناب سیٹھ محمد عارف صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں، بڑی دور سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، جناب حضرت مولانا خورشید احمد خان صاحب جو کہ نائب صدر اہل حدیث یوتھ فور پاکستان ہیں، جو کہ مولانا خورشید احمد خان ہزاروی صاحب، وہ ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنس اپنی منزل کی طرف جاری اور ساری ہے، اور اس کانفرنس کے منتظمین محترم جناب مفتی محمد کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی میری اور آپ کی ملاقات کا سبب اور ذریعہ بنے۔ میری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مرکز کو اور حضرت کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کانفرنس جس نام سے ہے
اس کا پہلا جز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ذات ہے۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی مقدس، سب سے معظم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی خدمات دین اسلام کے لیے اس قدر کثیر ہیں، کسی ایک مجلس کے اندر، کسی ایک کانفرنس کے اندر ان خدمات کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے۔ صحابیت کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ صحابیت کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما، وہ شخص جس کی ملاقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ملاقات ہو، چاہے وہ ملاقات مختصر ہے یا وہ ملاقات طویل ہے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ طویل صحبت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملتی ہے، چاہے وہ ملاقات مختصر ہو، اختصار پہ مبنی ہو۔ اشارہ کر دیتا ہوں، نجد سے ایک شخص چل کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا اتیت من اہلی و ولدی، کائنات کے امام اپنے آل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کائنات کے امام آپ ہادی و مرشد ہیں، اس لیے آیا ہوں۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل، ایسی نیکی، ایسا راستہ بتلا دیجئے جس پہ عمل کرنے کے بعد میں اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو، کائنات کے امام نے دین اسلام کے بنیادی ماخذ، دین اسلام کے ارکان اس شخص کو بتلائے۔ فلما ولا، جب یہ نجد سے چل کر آنے والا، رسول اللہ سے سوال کرنے والا سوالوں کے جواب لے کر واپس پلٹ کے جانے لگا، اپنی اونٹنی سے زمین پہ گر جاتا ہے اور اس کی موت وہاں پہ واقع ہو جاتی ہے۔ ملاقات، صحبت اس شخص کو رسول اللہ کی جو میسر آئی انتہائی کم آئی۔ ہاں جب یہ واپس پلٹ کے جانے لگا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ساری کائنات کا امام و سردار اس شخص کو اپنے قریب کرتا ہے، پھر اسے دور کر دیتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کائنات کے امام بتلائیے تو صحیح، قریب کرنے کے بعد دوبارہ اس کو دور کیوں کیا ہے؟ ہائے جواب سنیے، جواب سنیے۔ کہا انی رأیت ملکین یدسہ فی فیہ، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا تھا جو جنت کا پھل اس شخص کے منہ کے اندر ڈال رہے تھے۔ انی ظننت انہ مات جائعا، میں اس بات کو مان چکا ہوں، یقین کر چکا ہوں، جس شخص کی اگر موت واقع ہوئی ہے اس وقت یہ بھوکا تھا، اللہ کے فرشتے اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ جنت کا پھل وہ ڈال رہے ہیں۔ اگر ملاقات
اختصار کے ساتھ ہے، نجد سے چل کے آیا ہے، ملاقات مختصر ہے، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے، چاہے پہلی شرط ملاقات طویل ہو یا ملاقات مختصر ہو، حالت ایمان میں، اور اس کے بعد اس کی موت بھی حالت ایمان کے اندر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان کو قبول کرنے والا ہو۔ بہت سے لوگ میرے نبی سے ملے، میرے نبی سے آ کے ملاقاتیں کی، لیکن انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ان کو ہم صحابیت کا درجہ نہیں دے سکتے۔ کتنے کافر آئے، کتنے یہودی آئے، کتنے عیسائی آئے جو محمد الرسول اللہ سے آ کر بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایمان کی لذت سے، ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے، وہ صحابیت کے شرف سے بھی محروم ہے۔ ہاں تیسری شرط یہ ہے جس نے ملاقات کرنی ہے وہ ایمان کو قبول کرے۔ ہاں بات سخت کہنے لگا ہوں، بہت سے صاحب ایمان بھی تھے، نبی سے ملے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابیت کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکے۔ ہے وہ صاحب ایمان، لیکن صحابیت کے مرتبے پہ وہ فائز نہیں گئے۔ اٹھاؤ بحیرہ رائب کی تاریخ کو، جو سیدنا عیسیٰ کو تسلیم کرتا ہے، ورقہ بن نوفل کو اٹھاؤ جو سیدنا عیسیٰ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نیکی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ شخص رسول اللہ سے ملتا ہے، اس کے باوجود اس کو صحابیت کا شرف وہ نہیں ملتا۔ چوتھی شرط یہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ سے ملاقات کی ہے، حالت اسلام میں اس کی موت آئے تب وہ صحابی ہے۔ بہت سے آئے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، توحید کا پرچم لہرایا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا تھا جس کا نام عبداللہ ابن خطل تھا، جس کے بارے میں کہا گیا تھا اگر یہ شخص بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہو، حضرات صحابہ سے کہا گیا پھر بھی اسے تم نے قتل کر دینا ہے، جس نے ارتداد کا راستہ اختیار نہ کیا ہو، اور اس کی موت اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر آئی ہو، اس کو ہم صحابی کہیں گے۔ اور وقت نہیں اجازت دیتا میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں۔ کون صحابہ جن کے بارے میں کہا تھا یاتی علی الناس زمان یغزو فئام من الناس، ایک وقت آئے گا، ایک جماعت، ایک لشکر رب کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گی، اللہ کی توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے نکلے گی۔ فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا کہ آج اس لشکر کے اندر، اس جماعت کے اندر، اس فوج کے اندر وہ شخص موجود ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کائنات کے ایمان کا دیدار کیا ہو؟ جب جواب ملے گا ہاں ہمارے اس لشکر میں، اس گروہ میں وہ شخص موجود ہے، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، نبی کریم کی حدیث ہے، اس صحابی کی عظمت و برکت کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کر کے رکھ دے گا۔ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ یغزو فئام من الناس، پھر ایک وقت آئے گا، پھر ایک لشکر، پھر ایک جماعت رب کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے گی۔ پوچھا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے آج اس جماعت کے اندر، اس لشکر کے اندر وہ شخص موجود ہے جس نے کائنات کے ایمان کو دیکھنے والے صحابی کا دیدار کیا ہو؟ اس سے مراد تابعی ہے۔ جس لشکر کے اندر تابعی موجود ہے کہ نہیں؟ جواب ملے گا ہاں اس لشکر کے اندر تابعی موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اٹھائیے صحیح مسلم کو، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ اس لشکر کو بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ ہاں کون صحابہ جن کے بارے میں کہا تھا النجوم امنۃ للسماء، یہ آسمان پہ ستارے جو چمک رہے ہیں، یہ آسمان کی سلامتی کا پیغام دیتے ہیں،
جب یہ ستارے مٹ جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے، اتا ما یوہدون، پھر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہا تھا میرے یہ صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے۔ جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر دنیا کے اندر انتشار، اختلاف، لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں گے۔ مجھے یاد آ گئی بات سیدنا عمر فاروق کی، فتنہ کے بارے میں بات کی تھی، حذیفہ بن یمان سے کی تھی۔ حذیفہ سے پوچھا تھا بتلاؤ کائنات کے امام نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سیدنا فاروق کو جواب یہ دیا گیا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، جب تک ایک دروازہ موجود ہے اس امت کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے۔ کہا ایکسرو، کیا اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا یا اسے ختم کر دیا جائے گا؟ کہا جب وہ دروازہ ٹوٹے گا اس کے بعد فتنے آئیں گے۔ حضرات جاؤ اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو، سیدنا فاروق اعظم کا دور اقتدار ہے، ہر طرف امن ہے، سکون ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا عدلتا فامنتا فنمتا، اور فاروق تو نے عدل کیا ہے، آج مسجد نبوی کا کچا سین ہے، تیرے سر کے نیچے تکیہ اور سرہانہ نہیں، بٹی کی ایک اینٹ رکھ کے تو سو رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر تو نے امن کو برپا کیا، آج اس لیے آرام کی نیند تو سو رہا ہے۔ کون صحابہ جن کے بارے میں سعید بن جبیر نے کہا تھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، انہوں نے کہا تھا لوگوں اگر ایک شخص اس کو عمر نوح بھی مل جاتی ہے جتنی عمر سیدنا نوح کو ملی ہے، اگر کسی شخص کو اتنی عمر مل جائے، وہ وقت جو صحابہ نے ایک لمحہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں گزارا ہے، اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کس کس کی بات کروں، کس کس کو چھوڑوں؟ ہاں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا واللہ لا يدخل النار الذي بايعوا تحت الشجرہ، ہاں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، اللہ کی قسم کوئی بھی ان میں سے جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جو اس درخت کے نیچے محمد کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، رب نے دیکھ لیا ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، وہ دلوں کے متقی اور پرہیزگار تھے۔ کون صحابہ، کس کا تذکرہ کروں؟ ہاں اگر میں ایک ایک کا تذکرہ کروں، جس کے بارے میں ابو بکر کے بارے میں کیا کہنے والے نے کہا تھا واللہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر، اگر ساری انسانیت کے ایمان کو، انبیاء کے علاوہ انسانیت کے ایمان کو ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف اکیلے سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو رکھ دیا جائے، تو فرمایا اس صدیق اکبر کا ایمان ان لوگوں کے ایمان سے زیادہ ہوگا۔ کس کا تذکرہ کروں؟ منافقوں نے کہا تھا سعد کے متعلق اس کا ہلکا جنازہ ہے، اس کا جسم بڑا بھاری ہے، آج اس کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا اور کیا کہتے ہو اعتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اور سعد بن معاذ کی بات کرتے ہو جس کی موت پہ رب کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل دیے گئے۔ وشہد 70,000 ملک، ایک نہیں 70,000 فرشتے اس سعد کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ وتحملہ الملائکہ، اس صحابی کے جنازے کو اللہ کے فرشتے کندھا دے کے اٹھاتے ہیں۔ میں کس صحابی کی بات کروں؟ جابر آئے، کہا میرے باپ کا عالم کیا ہے، احد کے میدان کے اندر شہید ہو چکے ہیں، میرے رب نے
میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا آج پوچھتے ہو ما فعل ربک بابیک، رب نے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ رب نے آج پیمانے تبدیل کر دیے ہیں، زاویے تبدیل ہو چکے ہیں۔ فرمایا اس سے پہلے رب نے جس سے بھی کلام کی ہے پسے پردہ کی ہے، درمیان کے اندر پردہ ہے، حجاب کے پیچھے سے کلام کی ہے۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَافًا، اور جابر جب تیرے باپ کی باری آئی رب نے پردے ہٹا دیے، تیرے رب نے تیرے باپ کو سامنے کر کے اس سے کلام کی ہے اور اسے کہا ہے یا عبدی تمنا، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے باپ نے کہا اللہ ایک سوال ہے، دنیا کے اندر واپس بھیج دے، میں تیرے راستے کے اندر جہاد کر کے لڑائی کر کے دشمن کو قتل کر کے جو مزہ ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے کہا لا یبدل القول، ہاں میری بات تبدیل نہیں ہوتی، جس کو ایک دفعہ زندگی دی پھر اس کو موت دے دی اس کو واپس دنیا کی طرف پلٹاتا نہیں۔ ہاں میں کس کی بات کروں؟ ایک وہ شخص ہے جس کا نام عبداللہ ہے، 2 چادروں والا ہے، مکہ سے چل کے آیا مدینہ کی طرف، لمبی داستان ہے، بچپن کے اندر باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، باپ کے سائے کے بعد چچا اس کی پرورش کرتے ہیں، جب یہ جوان ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد چچا سے کہنے لگے تیرے اسلام کا میں نے انتظار کیا لیکن تو اسلام کو قبول نہ کر سکا، میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اسلام قبول کر چکا ہوں، لہذا اس مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا جانتے ہو اس اسلام کی قبول کرنے کی پاداش میں تجھے کیا ملے گا؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا جتنا مال و دولت ہے اس کو واپس لے لوں گا، جائیداد سے محروم کر دوں گا، کوئی چیز تجھے نہیں ملے گی، اس لیے اگر جانا چاہتا ہے جسم کے اوپر جو لباس ہے کپڑے ہیں یہ بھی اتار کے جانا ہوں گے۔ اس عبداللہ نے کہا یہ سب کچھ منظور ہے لیکن اس محمد کے ساتھ بے وفائی کرنا اس عبداللہ کو گوارا نہیں، جاؤ حدیث کو اٹھاؤ۔ جب یہ شخص مدینہ کے اندر جاتا ہے پیدل چل کے جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، 2 ہی چادریں ہیں، ایک چادر کندھے کے اوپر ہے، ایک سے شرمگاہ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ جب مدینہ کے اندر پہنچا مدینہ کا امام اس کا استقبال کر رہا ہے، ایک وقت آیا میدان جہاد کے اندر یہ شہید ہو جاتے ہیں، کائنات کے امام اپنی چولی میں اس عبداللہ کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہم انی امسیت راضیا عنہ فرضا، اللہ آج شام کو میں اس عبداللہ سے راضی تھا، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اس دعا کو سننے والے عبداللہ بن مسعود تھے، وہ کہنے لگے کاش آج اس عبداللہ کی جگہ یہ نہ ہوتے، یہ عبداللہ بن مسعود ہوتا۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جنہوں نے ان سے قبل 15 سال اسلام کو قبول کیا۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جو ایک دفعہ مسواک کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، پنڈلیاں باریک ہیں، صحابہ مذاق اڑاتے ہیں، کہا میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اس عبداللہ کی پنڈلیوں کا وزن رب کے ہاں اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ کون عبداللہ؟ جن کے بارے میں کہا تھا لوگوں اگر قرآن اس طریقے سے سننا چاہتے ہو کما انزلہ، جس طرح جبرائیل لے کر آیا ہے، اگر وہ لب و لہجہ سننا چاہتے ہو پھر اس عبداللہ بن مسعود کو سن لیا کرو۔ کون عبداللہ بن مسعود؟ جس کے بارے میں کہا تھا خذ القرآن من اربع، اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو میں استاد کی سند، استاد کی ڈگری محمد اگر کسی کو دیتا ہوں، کہا پھر اس عبداللہ بن مسعود سے اس قرآن مجید کو سیکھ لیا کرو۔ ہاں ایک وہ بھی تھا جس کو عامر بن فہرہ کہا جاتا ہے، بکریاں چرانے والا تھا، جب شہید ہوتا ہے فرشتے اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، آرام سے آسمان کے درمیان معلق کر کے پھر آرام سے اس کی لاش کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک وہ بھی تھا جس کو میدان کے اندر شہید کیا جاتا ہے، اس کی بہن یا اس کی ماں روتی ہے
کائنات کے امام نے کہا تھا وَلِمَاذَا تَبْكِي، کیوں روتی ہو، کیوں پیٹتی ہو؟ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا تھا مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَزِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ہاں میں نے دیکھا رب کے فرشتے تیرے اس بھائی کو یا تیرے اس باپ کو ہمیشہ اس کی اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کس کی بات کروں؟ وہ خنزلہ اٹھتا ہے صحبت کی حالت میں، مباشرت کی حالت میں، جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں۔ کس کی بات کروں؟ اسید بن حزیر ہے، رب کا قرآن سورہ کاف کو پڑھتے ہیں، آسمان سے فرشتے اس کی قرات کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جامع عمر ابھی برا نہ تھا، دست کفے سا کی جلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتے، قضا نے نشا مٹا دیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی مدلل اور بڑی ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت مولانا محمد خورشید خان صاحب ہزاروی، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آپ یہاں پہ پروگرام سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ آ جائے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جب بھی مقررہ سٹیج پہ آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی اس کی زبان پہ آئے، آپ نے درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب، حضرت مولانا عبد الغنی محمدی صاحب، تو اس لیے صحابی کا ذکر آئے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس لیے سبحان اللہ یہ الفاظ اپنی زبان پہ بکثرت ادا کریں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ آپ تو اس طرح بیٹھے جیسے سو رہے ہیں، اس لیے خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود پڑھنا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات جنت کے اندر بلند ہوں گے۔ تو حضرات، اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے معزز محترم مہمان جو کہ KPK سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب جو کہ امیر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس، جو کہ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ KPK۔ اس لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب فاروقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی اس بزم کے تمام مدعوین علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور تمام علماء کرام مشائخ اعظام اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ ہم نے اشتہار پہ جتنے علماء کرام کے نام دیے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ سارے کے سارے اس وقت مرکز اہل حدیث میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے ہم کلام ہوتے رہیں گے۔ آپ کی جولیوں میں کتاب و سنت کے پھول اللہ کی توفیق سے تقسیم فرمائیں گے اور آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ تشریف فرما ہے اہل حدیث یوتھ فورس KPK سابقہ صوبہ سرحد جس کو ہم کہتے ہیں، صوبہ سرحد کے صدر جناب مولانا
सरफराज खान साहब फारूकी, उनका खिताब होगा। तशरीफ़ रखते हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब, मुआवन नाज़िम तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, वो आपसे हम कलाम होंगे। और ख़तीब ज़ीशान हज़रत मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब, उनका खिताब आम होने वाला है। और शाह तरन्नुम कारियुल कुरान अमीर सोज़ो सुखन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और आखिरी खिताब शेर पंजाब हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब, इंशाअल्लाह उनका होगा। तो हज़रत फारूकी साहब के खिताब से कबल आपसे हम कलाम होने के लिए नहायत इख्तिसार के साथ खानेवाल से तशरीफ़ लाए हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़तीब ज़ीशान वाइज़ खुशलहान फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना राना तलहा अल्ताफ़ साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला खानेवाल तशरीफ़ लाते हैं और आपसे हम कलाम होते हैं। अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नाराए तकबीर, रब की तौहीद का नारा। आवाज़ इतनी पस्त, आपकी आवाज़ आपके जज्बात का साथ नहीं दे रही। पूरे जोर के साथ और अपने सीने का जोर लगा के अपने हाथों को बुलंद करके किबरिया की किबरियाई की गवाही दीजिए। नाराए तकबीर, थोड़ा सा और जोर लगाएं। रब की किबरियाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की गवाही दीजिए और दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान सहाबा, अज़मत अहले बैत, उलमाए अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, मसलक हक मसलक अहले हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेदार भी हैं, वफादार भी हैं और जाननिसार भी हैं। इंशाअल्लाह आपकी वफादारी और आपकी जाननिसारी का यह सिला है। मुल्क भर में आप जिस जय्यद आलम दीन और जय्यद खतीब को दावत देते हैं, वो आपकी दावत पे तशरीफ़ लाते हैं। अपना माफिज ज़मीर आप हजरात के गोश गुजार करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ आज की इस बज़म में तशरीफ़ लाने पर। अपने मुरब्बी, अपने मोहसन, अपने बुजुर्ग जनाब हाजी मोहम्मद याकूब साहब, जनाब शेख मोहम्मद आरिफ साहब, भाई मोहम्मद इमरान साहब, जनाब वारस अली बाजवा साहब, हाजी असगर अली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दूर दराज से अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं देख रहा हूँ वलाना से भाई मोहम्मद असगर साहब अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाए। गर्जे के पूरे इलाका से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब तशरीफ़ फरमा है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार इन तमाम अहबाब की तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा के अल्लाह सब के लिए ज़रिया नजात बना दे। अल्लाह सब को दुनिया आखिरत में इज्जत से सरफराज फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह कारी मोहम्मद शहबाज बलोच साहब क्लासवाला से एक बड़ा काफिला लेके तशरीफ़ लाए। जनाब कारी सैफुर रहमान तौहीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह गिल्लांवाला से बड़ी तादाद में अहबाब को तशरीफ़ साथ लेकर मरकज़ में तशरीफ़ लाए। हाफिज़ मोहम्मद सद्दाम रब्बानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुंडे की बेरियाँ से अहबाब की मायत और हमराही में तशरीफ़ लाए। परवरदिगार आप तमाम अहबाब की कदम कदम पे हिफाजत फरमाए, कदम कदम पे आपके नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाए और कदम कदम के सिला में बुराइयां ख़त्म फरमा के दुनिया आखिरत में आपको इज्जत से सरफराज फरमा दे। तशरीफ़ लाते हैं आपको बेदार करने के लिए जनाब राना मोहम्मद तलहा अल्ताफ़ अल हुसैनी खानेवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا رب نے محمد سے محبت سے کہتے سبحان اللہ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے جدے سینے دے اندر ایمان محبت دے نال کوے سبحان اللہ سینے دا زور لا کے سبحان اللہ ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے اور شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کر کیا جو کچھ تھا میرے نانا تیرے دین پہ وارا ہے جو کچھ تھا میرے نانا تیرے دین پہ وارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ حضرات عظیم وقار
ہر قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فاطمہ الزہرا ام کلثوم رقیہ زینب دے بابا حسنین کریمین دے نانا جار اور پوری امت دے غمخوار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان دے جید علماء کرام خطابات فرمان گے اور چند منٹاں دی حاضری ہے، چند منٹاں دی حاضری ادا کر کے میں اجازت چاہاں گا۔ میرے استاد محترم خطیب ملت خطیب پاکستان خطیب فصیح اللسان عظیم مترنم و نکتہ حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے۔ شاگرداں واسطے بڑی عظمت دی گل ہوندی ہے کہ استاداں دی موجودگی دے اندر شاگرد کچھ بیان کر جان۔ بہرحال ساڈے بڑے ہی محسن مربی خطیب ملت خطیب پاکستان حضرت مولانا کفایت اللہ شاکر صاحب انہوں نے محبت کی تھی حاضر خدمت۔ میں سونے نبی دی سونی عظمت بیان کرنا چاہنا، ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ جس طرح مولانا کفایت اللہ شاکر صاحب تو انہوں بیدار کر کے گئے نے، میں بھی انشاءاللہ بیدار کر کے اجازت چاہاں گا۔ حضرات عظیم وقار ساڈے تے الزام لایا جاندہ ہے کہ سوہنے نبی دی عظمت بیان نہیں کر دے۔ میں کیا نا انج دی گل کریا کر، اہل حدیثاں نالو ود کے سونے دا مقام جاندہ ہی کوئی نہیں۔ جیرا اہل حدیث سے محبت نال سبحان اللہ سینے دا زور لا کے اسی آکھیا اہل حدیث نالو ود کے سونے نبی دی شان کوئی بیان نہیں کر سکدا۔ جس طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت ہوئی، میرے آقا دی پیاری والدہ نے اپنے لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے۔ محبت دے نال ذوق دے نال سننا ہے، بے ذوق بندے نو میری دعوت کوئی نہیں، ذوق والے نو دعوت۔ میرے آقا نو سیدہ آمنہ نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور ویکھ کے کہندیاں نے میری آنکھ نے ایہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ جی آکھو میری آنکھ نے ہو جا سونا نہیں ویکھیا، سردار عبدالمطلب نے ویکھیا۔ سردار عبدالمطلب کہن لگے میری آنکھ نے ہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ حلیمہ نے ویکھیا، حلیمہ کہن لگی میری آنکھ نے ہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ مکے دے سردارہ نے ویکھیا، مکے دے سردار کہن لگے ساڈی آنکھ نے ہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ مکے دے چودھری بولے آنکھن لگے ساڈی آنکھ نے ہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ مکے دے سردار بولے آنکھن لگے ساڈی آنکھ نے ایہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ آسمان تو آواز آئی جبریل جی رب جلیل فرمایا زمین تے چلا جا، جا کے اعلان کر دے آمنہ عبدالمطلب حلیمہ تسی ایڈا سونا ویکھنا کتھوں، ایڈا سونا میں جہان چ بنایا ہی کوئی نہیں۔ اچھی کہو زندہ باد۔ جنہوں مسلک نہ پیارے سینے دا زور لا کے اپنے ہتھاں نو بلند کر کے مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا زمین تے جلا جا۔ اور ماں نو بڑا پیار ہوندا ہے اپنی اولاد دے نال۔ سیدہ آمنہ فرمان لگیاں اپنے لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے ویکھدیاں نے۔ میں تصور رات دی دنیا دے اندر کھو کے گل کرنا چاہنا۔ سیدہ آمنہ فرماندیاں نے کاش اجے دا بابا ہوندا اپنے بیٹے نو مکے تے مدینے دے بازاراں دی سیر کرا کے لے آندا، اجے دا بابا ہوندا اپنے لال نہ محبت کردا، اجے دا بابا ہوندا اپنے بیٹے نال پیار تے محبت دیاں لاڈیاں کردا۔ آسمان تو آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو اے پتر تیرا ہے، ایمان والے محبت دے نال آسمان تو آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو اے پتر تیرا ہے نبی میرا ہے۔ اے پتر تیرا ہے تے نبی میرا ہے، تیرے پتر تے میرے نبی دا اگر کھیلنو جی کرے گا ماں آسمان دے چاننو کھلونا بنا دیاں گا۔
تیرے پتر تے میرے نبی دا اگر سیر کرنو جی کرے گا تو مکے دے مدینے دے بازاران دی گل کرنی ہے میں 7 آسماناں دی سیر بھی کرا دیاں گا تیرے پتر دیاں 5 انگلاں دے وچوں 5 چشمے بھی چلا دیاں گا اے دے اشاریاں تے میں درختاں نو بھی نچا دیاں گا اچھی آکھو سبحان اللہ اور یارو محبت دے نال آکھو سبحان اللہ دوجا پاس ہوندا تے انج بھی ہونی سی انج نہیں چاہندے محبت دے نال سبحان اللہ کہنا چاہنا سونے نبی دے بارے محبت دے نال ذرا ایڈوانس آکھو سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے اے کون آیا جدے آیا اے بہاراں مسکرا پیا اے کون آیا جدے آیا اے بہاراں مسکرا پیا کھلے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا بڑی کمزور سی سواری او میرے پیر مدنی دی بڑی کمزور سی سواری او میرے پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پیا جری ٹھڈے ماریا نہ چلے سوٹیاں ماریا نہ چلے حلیمہ میرے آقا دے دروازے تے گئی جا کے میرے کریم آقا نو سینے دے نال لایا اپنی سواری تے سوار ہو گئیاں وہ جری سواری ٹھڈے ماریا نہ چلے سوٹیاں ماریا نہ چلے لیکن سیدہ حلیمہ نے میرے آقا نو اپنے سینے دے نال لایا سواری تے سوار ہوئیاں اور سواری دیاں تیزیاں ویکھو جریاں نال دیاں دائیاں آئیاں ایک نے مڑ کے ویکھیا کہن لگی انج لگدا ہے جی میں حلیمہ پچھے آندی پئی ہے نال دیاں دائیاں کہن لگیاں نہیں او دی سواری کمزور ہے چل نہیں سکدی توڑ نہیں سکتی ساڈا بھی ٹائم ضائع کر دیے ہجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے سیدہ حلیمہ دی سواری کولوں دی گزر جاندی ہے آوازاں دیندیاں نے نہیں حلیمہ نی حلیمہ ساڈی گل تے سننا حلیمہ کہن لگی جنوں چھڈے آئیاں تساں یتیم جان کے میں تے چوم لے آؤ جگ تو حسین جان کے چانے آمینہ دا سینے نال لائی جانیاں تائیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیاں جیڑی سواری ٹھڈے ماریا نہ چلے جیڑی سواری سوٹیاں ماریا نہ چلے سیدہ حلیمہ نے میرے کریم آقا نو اپنی سواری تے سوار کیتا سواری دا انجن جی میں بدل گیا ہے سواری تور دی جا رہی ہے تائیں تے میرے دل دے وچوں آوازاں نکل دیاں نے بڑی کمزور سی سواری او میرے پیر مدنی دی
حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہارا مسکرا پئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں اس سونے محبوب تو 1,24,000 انبیاء آئے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک، کسے نبی دے بارے کسے دے بارے اے نہیں مالک نے فرمایا میں فلانے نبی نو رحمت للعالمین بنایا۔ اگر اے اعزاز ملے ہے وہابیوں شیمہ دے ویر نو ملے ہے، وہابیاں دے پیر نو ملے ہے۔ اگر اے عظمت ملی ہے شیمہ دے لال شیمہ دے ویر نو ملیے تے وہابیاں دے پیر نو ملیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا دے بارے مالک اعلان فرما رہے ہیں۔ آؤ بڑے اختصار دے نال آخری بات کر کے اجازت، کون محبوب کون سونا جس نبی دے بارے میں کہنا چاہنا۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، اے کون پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا، الم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغیٰ دیاں کھیاں والا۔ میرے اللہ نے اعلان کیتا بلکہ میں تے انج کمانگا، میں اپنے خیالات دا اظہار کرنا چاہنا، میں کیوں نہ کہندا جاواں الیف 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ پر شان قرآن کچھ ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ گیا کوہ طور ہے پر اوپر فلکات جان کچھ ہو رہی ہے۔ میرے اللہ نے اعلان کیتا سونے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا سونے میں تینوں رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ کتنا کی رحمت للعالمین بنایا ہے، جیڑا بھی میرے آقا دے قریب آیا اللہ نے جنت دے قریب کر دیتا ہوئے۔ جنہ نے آقا تو دوری اختیار کیتیاں میرے اللہ نے جنت تو دور کر دیتا ہے۔ میرے آقا خانہ کعبہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے سینے تے بننے ہوئے نے، اللہ صدر ہی اپنے سینے تے بننے ہوئے نے۔ ابو جہل بے ایمان کہن لگا او کیڑا نوجوان ہے جڑا محمد دی اتے اٹھ دی گندی اوجری لیان کے رکھ دے وے گا۔ اینا ظالماں نے میرے پاک پیغمبر دی اتے اٹھ دی گندی اوجری لیان کے رکھ دیتی۔ میرے کریم آقا سجدے دی حالت دے اندر کئی جا رہے نے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا، دوڑ کے میرے آقا دے گھر گئے، جا کے ویکھ دے کینے سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے کھلونیاں دے نال کھیل دیاں پئیاں نے۔ میرے آقا دا پروانہ کہن لگا سیدہ فاطمہ نو تو گھر دے اندر کھیل دی پئیے مسکران دی پئیے، تیرے بابا تے مکے والے ظلم پہ کر دینے، تیرے بابا تے انہاں ظالماں نے اٹھ دی گندی اوجری لیان کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑ دیاں مسجد نبوی دے اندر آئیاں، آن کے ویکھ دیاں کینے میرے کریم آقا دی اتے اٹھ دی گندی اوجری رکھی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا پڑھ دے پینے سبحان ربی العالی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مل کے اوجری اتار دن دینے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہتھاں نو بلند کیتا، فرماندیاں نے اللہ انہاں نو تباہ کر دے برباد کر دے۔ میرے کریم آقا نے سلام پھیرے، میرے آقا نے سیدہ فاطمہ دے ہتھاں نو پھڑے، میرے آقا فرماندے نے فاطمہ انہاں واسطے بد دعا نہ کر، میں محمد انہاں نو ہلاک کرنی آیا بلکہ اللہ نے منو بھیجیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جس چمن میں جا کے میرے آقا زلفاں کھولیاں،
لے چلی باد صبا خوشبو کی بربر جولیاں، اور صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آئے تو بہاروں پہ چھا گئے۔ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سرفراز خان فاروقی صاحب کو، صدر اہل حدیث یوتھ فورس KPK۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ میرے انتہائی قابل تکریم علماء کرام، قابل قدر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین، بزرگان، غیرت مند غیور اہل حدیث یوتھ فورس سے وابستہ بہادر نوجوانوں، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس جو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، میں انتہائی مشکور ہوں اپنے فاضل بھائی مفتی جماعت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کا، کہ جن کی دعوت پر آپ سے ملاقات ہوئی۔ میرے بعد بھی کثیر تعداد میں علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے۔ میں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم میں انبیاء علیہم الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد آدم میں چن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے صحابی بنائے۔ توجہ میری طرف رہے۔ جس طرح انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، ایسے ہی اصحاب پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں۔ میری آپ کی عبادت و ریاضت، اولیاء کی ولایت، اگر اس ساری کی ساری ایک جگہ جمع کر دی جائے، اصحاب پیغمبر نے جس لمحے، جس گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، صرف اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر حج کرنے والے حاجی بھی تمہیں نظر آئیں گے، نمازی بھی ہوں گے، صدقے و خیرات کرنے والے سخی بھی تمہیں ملیں گے، بڑے بڑے علماء، فضلاء، ولایت کے درجے پر فائز اولیاء کرام بھی تمہیں ملیں گے، لیکن تمہیں آقا نامدار علیہ السلام کے بعد جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، صحاب پیغمبر، تمہیں صحابی اس کے بعد کوئی نہیں ملے گا۔
اصحاب پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عظیم جماعت عطا کی ہے، ان کی کبھی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو اللہ کی قسم نظر وہ ایسے آتا ہے، کسی صحابی نے اگر کاروبار کیا ہے تو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے نہیں، صرف اس لیے کیا ہے کہ اسلام کو ضرورت پڑے گی، آقا حکم دیں گے، ہم اسلام پر قربان کر دیں گے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بڑا ہوگا، جوان ہو کے مجھے کھلائے گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری خدمت کرے گا، اس لیے کہ اسلام کو ضرورت پڑے گی، میں اپنے بچے کو اسلام کے لیے قربان کر دوں گا۔ اگر اس نے گھر میں اندر مویشی پالے، اسلام کے لیے پالے، انہوں نے ملک چھوڑے، علاقے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، رشتہ داریاں توڑی، اسلام کے لیے مطمع نظر، سوچ اور فکر، منزل اور مدعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور انہوں نے حق ادا کیا۔ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور الفت کا چشم فلک نے آج تک، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، ایسی کوئی جماعت، ایسے کوئی افراد دیکھے کہ جو کوئی اپنے قائد، اپنے لیڈر، اپنے رہبر، اپنے رہنما سے الفت و پیار کرتے ہوں۔ اصحاب پیغمبر کا ثانی اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اصحاب پیغمبر وہ عظیم جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ نمازیوں، حج کرنے والے حاجیوں، تہجد گزارو، ہر نیک کو اللہ رب العالمین، متقین کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے، کیا تم راضی ہو جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ ہاں اللہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے، ہر رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ جی اللہ راضی ہیں۔ جو وعدہ کیا پورا ہو گیا؟ جی اللہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، آج اس جنت سے بھی بڑی ایک اور نعمت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا نعمت ہے؟ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائیں گے، جنتیوں، میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتیوں کو رضا کا سرٹیفکیٹ جنت میں جا کے ملے گا۔ قربان اصحاب پیغمبر پر لاکھ جنگ ہو، ان کے قدموں پر نچاور کر دی جائے۔ اصحاب پیغمبر وہ عظیم جماعت ہے جو چلتی تو مدینے کی گلیوں میں ہے۔ رب العالمین قرآن اتار کے کہتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تمہارے ہاتھ کے اوپر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے میرے پیغمبر، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ قربان جائیں بدر والوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ او بدریو، 313 صحابہ پیغمبر، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو مرضی ہے تم کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری غلطیاں معاف کر دی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایک عورت تمہارے سارے مکے کے بارے میں حملے کے یہ سارا کچھ خط کی صورت میں لے کے مکے والوں کے پاس فلاں وادی کے اندر جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور 2 اور صحابہ کو پیغمبر نے بھیجا، جاؤ، جا کر کے اس سے ایک عورت جا رہی ہوگی اور وادی خاک کے اندر، اور اس سے وہ خط لے کر کے آ جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور دیگر صحابہ کے واقعتاً اس وادی کے اندر وہ عورت جا رہی ہے. علی المرتضیٰ نے اس عورت کو روکا, کہا تیرے پاس ایک خط ہے, وہ خط دے دے. اس نے کہا تلاشی لے لو, میرے پاس خط نہیں ہے. انہوں نے تلاشی لی, خط نہ ملا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واہ علی تیری عظمت کا کیا کہنا, علی تیرے ایمان کا کیا کہنا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, تیرے پاس خط ہے اور وہ خط مجھے دے دو. اگر تم خط نہیں نکالو گی تجھے ننگا کر کے تلاشی لے کے تجھ سے خط لے کے جائیں گے. کیوں؟ علی المرتضیٰ کو پتا تھا جس پیغمبر نے مجھے بھیجا ہے, جس آقا نے مجھے اس قافلے پر روانہ کیا اس مقصد کے لیے, زمین اور آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, لیکن آقا انعامدار علیہ السلام کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. علی المرتضیٰ نے کہا خط دے دے. اس نے اپنے بالوں کی منڈیوں سے نکال کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے خط کر دیا. علی المرتضیٰ خط لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. پیغمبر نے خط کھولا, لکھا ہوا تھا خاتم بن ابی بلتا کی طرف سے مشرکین مکہ, سرداران مکہ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او خاتم, صحابی رسول خاتم بن ابی بلتا, او خاتم یہ کیا واقعہ ہے؟ حضرت خاتم بن ابی بلتا کہتے ہیں آقا اسلام کے بعد میں کفر میں جانا نہ پسند کرتا ہوں, اسلام کے بعد مرتد ہونے پر میں خوش نہیں ہوں, صرف یہ کہ باقی سب کے رشتہ دار اور بھی مکے میں ہیں, میرا کوئی نہیں ہے, وہ صرف ان کے درمیان رہتا ہے. میں نے کہا چلو سرداران مکہ کے اوپر کوئی احسان کر دوں, وہ میرے خاندان کی بھی کفالت کریں اور ان کی حفاظت کر دیں, اس کے علاوہ میرے درمیان کوئی بات نہیں تھی. توجہ میری طرف جس کے لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. جب یہ بات سنی پیغمبر نے فرمایا اچھا جاؤ خاتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور حضرت فاروق اعظم, حضرت امیر عمر, بہادر عمر, غیرت مند عمر, جری عمر, کہاں عمر کے بعد پیدا ہوگا عمر, حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا حکم کرو اس منافق کا سر تن سے جدا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دے, کیا تو نے نہیں سنا رب العالمین نے بدریوں کے بارے میں فرمایا تھا, اور یہ خاتم بدری صحابی ہے, اے معلومہ شئتم قد غفرت لکم, کہ آج کے بعد تم جو بھی گناہ کرو گے اللہ نے ساری تمہاری غلطیاں معاف کر دی ہیں. حالانکہ جاسوس جو ہوتا ہے, جاسوس ابو داؤد کی روایت ہے, اور آج تو ہمارے بزدل ہیں بیچارے, یہ تو رات کو چھپ چھپا کے ان کو واپس روانہ کر دیتے ہیں, ورنہ آج بھی پوری دنیا میں جاسوس کی سزائے موت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو داؤد کی روایت ہے جاسوس کی سزائے موت بتلائی, اور یہ بھی اپنے راز دوسرے کو دینا یہی جاسوسی ہے. جاسوس کی سزا تو سزائے موت تھی, لیکن پیغمبر نے خاتم کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدری تھا, اور بدریوں کے اللہ تعالیٰ نے ساری غلطیاں معاف کر دی, ان کی کوئی غلطی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم جماعت اصحاب پیغمبر ہے کہ جن کی غلطیاں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے رکھ دی. معصوم نہیں ہے, معصوم انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی, اللہ نے اتنے چن کے, اتنے پیارے, اتنے دلارے, اتنی عظمت کے شکار اصحاب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے ہیں. یقین جانیں کوئی ایک صحابی بھی, چاہے اعلیٰ ہو کہ ادنا ہو, ایک لمحے کا ہو کہ ایک سال کا پیغمبر کے ساتھ گزارنے والا ہو, سال پیغمبر کے ساتھ گزارے ہوں, انہوں نے پیغمبر کی حدیث سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی. پیغمبر کا فرمان آیا ہو,
صحابی نے یہ کہا ہو، میں اپنے ابا سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، میں اپنی برادری سے پوچھتا ہوں، میں اپنے علاقے کا ماحول دیکھتا ہوں، میں فلاں سے پوچھتا ہوں، نہیں، اصحاب پیغمبر نے پیغمبر کی حدیث کے آگے سر جھکا کے رکھ دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارا تعلق اصحاب پیغمبر سے اس لیے کہ ان کی دعوت، ان کا منشور، ان کا دستور، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، وہ آج اس کے حقیقی وارث روح زمین پر ہے تو اہل الحدیث پہ عزت اصحاب پیغمبر کے وارث سے۔ اصحاب پیغمبر نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے آگے سر جھکایا ہے، اور اہل حدیث بھی آج اسی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المؤمنین بنے، فرمایا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق نے کہ یہ پیغمبر نے جو قافلے روانہ کیے تھے ان قافلوں کو روانہ کر دیا جائے، اور کئی زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالے گا ابوبکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے آپ کیسے کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر جو پیغمبر کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتا تھا، ابوبکر اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کرے گا۔ پیغمبر نے اسامہ کا لشکر حضرت ابوبکر نے روانہ کیا، ابو عمر درمیان میں آڑے آگے، حالات خراب ہیں، کوئی منکر زکوٰۃ ہو رہا ہے، کوئی اسلام کا مرتد ہو رہا ہے، کوئی نبوت کے دعوے کر رہا ہے، اندرونی حالات نہیں، اس لیے نہ بیچو۔ لیکن واہ ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر مجھے آسمان کے یہاں رہنے والے جنگلوں کے پرندے اور درندے اچک لیں، لیکن جس قافلے کی تیاری پیغمبر نے کی تھی ابوبکر اس کو روانہ کر کے رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے، فرمان اور لشکر کی تیاری میں صدیق اکبر نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث آئی، سر جھکا کے رکھ دیا، منبر رسول پہ کھڑے ہیں، کہا کہ میں حق مہر آج محدود کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہیں دے گا۔ مجمع میں ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہنے لگی امیر جس چیز کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے محدود نہیں کیا، پابند نہیں کیا، تم کون ہوتی ہو اس کی پابندی کرنے والے؟ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر سے اترتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، میری اور آپ کی طرح نہیں، آج کے مولویوں کی طرح نہیں، آج کے گدی رشی کی طرح نہیں کہ میں نے بات کہہ دی ہے۔ یہ وہ ہے کہ عمر جو بات زمین پہ کرتا ہے آسمان سے رب قرآن اتار دیا کرتا ہے، جو مشورہ زمین پہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اتار دیتا ہے۔ امہات المؤمنین بھی کہتی ہیں اترتا قرآن ہمارے بستروں پر تھا، لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق تھا۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورت نے ٹوکا تو سجدہ شکر ادا کیا کہ عمر اگر ٹیڑھا ہو جائے تو مرد کیا، عورتیں بھی اس کو سیدھا کر دیتی ہیں۔ اس نے کسی اور میں نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا۔ حضرت امیر عمر نے اپنی بات کو واپس لے کے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہی سارے معاملات کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ عثمان بڑا باحیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کا دورہ داماد عثمان، حضرت عثمان غنی جب پیغمبر نے بیعت رضوان کی جگہ پر یہاں روکا حدیبیہ کے مقام پر، جاؤ مکے والوں سے مذاکرات کر کے آؤ، ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں جانے دو، ہم کر کے بیت اللہ کا طواف کریں گے، پلٹ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کے بات کی پیچھے کسی نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، پیغمبر نے بیعت بھی لی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ لیکن یہ سارے واقعے کے بعد جب پلٹ کے حضرت عثمان غنی آئے، کسی نے عثمان کو، صحابی نے کہا عثمان بیت اللہ کو دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ ارے حجر اسود کو بھی دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ اے آب زمزم بھی دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ بیت اللہ کے قریب جا کے اس کے پڑوس میں بیٹھ کے میں نے ان سے مذاکرات کیے ہیں، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے، نہیں مانے وہ۔
آگے ہی سارے معاملات ہو گئے حدیبیہ کے مقام پر. لیکن کسی نے کہا عثمان تو کتنا خوش قسمت ہے. توجہ ہے میری طرف. کہنے لگے عثمان تو کتنا خوش قسمت ہے, تو نے تو پھر بیت اللہ کا طواف بھی کیا ہوگا, تو نے تو حجر اسود کو بھی چوما ہوگا, تو نے عثمان پھر تو آب زمزم بھی پیا ہوگا. سن پسرور کے روشن ضمیر لوگوں, حضرت عثمان غنی نے کہا میرے بارے میں بدگمانی نہ کرو, مجھے بدگمانی سے دور رکھو. کہا اس میں بدگمانی کی کون سی بات ہے عثمان؟ کہا مجھے پیغمبر نے بیت اللہ کے طواف کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ مذاکرات کے لیے بھیجا تھا. حجر اسود کو چومنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا عثمان تم چاہتے ہو تو کر لو طواف, تم چاہتے ہو تو چوم لو حجر اسود کو, تم چاہتے ہو تو پی لو آب زمزم. کہا مجھے پیغمبر نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا, جس چیز کی طرف مجھے پیغمبر نے بھیجا تھا میں نے وہی کرنا تھا, اپنی طرف سے اضافہ, اور جو پیغمبر نے کہا اتنا ہی کرنا تھا, اضافہ نہیں. جو پیغمبر نے کیا اتنا ہی کرنا ہے, اضافہ. 8 پڑھی ہیں تو 20, 8 پڑھی ہیں تو 20 نہیں ہو سکتی. جو پیغمبر نے کیا ہے بس اتنا ہی کرنا ہے, اضافہ میری طرف سے نہیں ہوگا. اس لیے اصحاب پیغمبر کا عقیدہ, اصحاب پیغمبر کے منہج کے اس دنیا میں اگر کوئی وارث تو اہل الحدیث وارث ہیں. لوگوں اصحاب پیغمبر کے بارے میں عقیدہ, ذہن اور یہ صاف کر لینا چاہیے, محبت رکھنی چاہیے, اور محبت کا اظہار اپنے بچوں کے نام رکھ کے, اپنے بچوں کے نام, بچیوں کے نام, صحابیات کے ناموں کے اوپر نام رکھو, اس چیز کا اظہار کرو جس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. لوگ کہتے ہیں علی ہمارا ہے, علی وہاں, علی ہمارا ہے, علی کے نعرے لگاتے ہیں. نہ میرے ویر, نہ میرے بھائی, جس گھر میں بچے ابو بکر نامی کھیلیں, جس گھر میں بچے عمر نامی کھیلیں, جس گھر میں بچے عثمان نامی کھیلیں, وہ گھر شیعہ کا نہیں ہوتا, وہ گھر شیعہ کا نہیں ہوتا, وہ گھر ہمارا گھر ہوتا ہے, وہ ہمارے ہیں. لہٰذا ابو بکر علی المرتضیٰ کے گھر میں جو بچہ کھیلا, ابو بکر, عمر, عثمان, حسن کے گھر میں جو بچے کھیلے, ابو بکر, عمر, عثمان, حسین کے گھر میں جو بچے کھیلے, ابو بکر, عمر, عثمان کھیلے. جو کربلا میں حسین کے ساتھ کٹے وہ ابو بکر, عمر, عثمان نامی بچے کٹے تھے. لہٰذا کربلا میں کٹنے والا خاندان بھی ہمارا, اور وہ گھر, جس گھر میں بچے یہ کھیلیں وہ گھر بھی ہمارا. آخری بات کرتا ہوں, لوگوں اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہ کیا کرو, اصحاب پیغمبر کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات کا اظہار نہ کیا کرو, کبھی ان کے ایمان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھایا کرو. کیوں؟ توجہ میری طرف. کیوں؟ مقدمہ لڑا جاتا ہے گواہوں کے اوپر. جس مقدمے کے گواہ صحیح نہ ہوں وہ مقدمہ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ بڑا ٹیل لگایا اس بیچارے نے, اس کے پاس گواہی کوئی نہیں تھا, لیکن ابھی تک وہ فیصلہ محفوظ ہے, پتہ نہیں کہاں اس میں کیا بلی نکلے گی. لیکن مقدمہ ہمیشہ گواہوں کے اوپر لڑا جاتا ہے. اسلام کا مقدمہ اگر کامیاب دنیا میں کرنا چاہتے ہو, اسلام دنیا میں سچا مذہب ہے, اور اسلام کی سچائی تب ثابت ہوگی جب اسلام کے گواہوں کو سچا مانا جائے گا, اور اسلام کے گواہ اصحاب پیغمبر ہیں. نبی کریم کی حدیث بات میں آتی ہے, پہلے صحابی کا نام آتا ہے. اگر وہ جو ہمارے پاس لا رہا ہے گواہ, اگر وہی عادل اور سچا نہیں تو وہ بات سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز 5 ہمیں بتلایا صحابہ نے, مہینے کے روزے, رمضان کے روزے رکھنے ہیں بتلایا صحابہ نے. پیغمبر کا رکوع کیسا تھا, پیغمبر کا سجدہ کیسا تھا, پیغمبر کی بیویاں کتنی تھی, پیغمبر کی بیٹیاں کتنی تھی, پیغمبر مکے میں کیا کرتے رہے, پیغمبر مدینے میں کیا کرتے رہے, پیغمبر کے پاس مکے میں کون سی آیات اتری ہیں, مدینے میں کون سی اتری ہیں. قرآن کے اترنے کے گواہ صحابہ, پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ, اسلام کے مقدمے کے گواہ صحابہ. اگر قرآن کو سچا مانتے ہو اصحاب پیغمبر کو سچا ماننا پڑے گا, پیغمبر کو سچا نبی مانتے ہو تو صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.